21 نومبر ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ آف تلنگانہ کو. اگر 21 نومبر تک نماز شروع نہیں ہوگی تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک کمیٹی بنائی ہے. بازیابی سیکریٹریٹ مساجد پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام اراکین جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں وہ سبھی شامل تھے. جماعتوں میں ایم پی جے جماعت اسلامی کے صدر جناب عبدالعزیز صاحب، جمعیت العلماء کے صدر ڈاکٹر آصف عمری صاحب، جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ڈاکٹر آصف عمری صاحب، ایم بی ٹی کی جانب سے سکندر اللہ خان صاحب اور محمود صاحب، اس کے علاوہ طلبہ یونین کی طرف سے وسیم صاحب، اور کانگریس کی جانب سے جناب متین شریف صاحب، عثمان محمد خان صاحب، اور دیگر مجلس متحدہ مجلس عمل کی جانب سے مجاہد ہاشمی صاحب، سی پی آئی کی جانب سے منان صاحب، اور عام آدمی پارٹی کی جانب سے مجید صاحب اور عیسیٰ صاحب، اور عام آدمی پارٹی سے ماجد صاحب، صادق صاحب، اور سمجھیے کہ دوسرے اور سبھی جماعتوں کے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام ذمہ دار، مظہر علی بیگ صاحب، رحیم صاحب، سمجھیے کہ ساجد علی خان صاحب، یہ سب سمجھیے کہ موجود تھے. تو آج جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ گزشتہ سمجھیے کہ ہم نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی تھی. 1 ملین سگنیچر کیمپین کے بعد 1 ملین سگنیچر کیمپین کے بعد سمجھیے کہ اس کا بہرحال ایک پریشر گورنمنٹ آف تلنگانہ پر اور یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس پر سمجھیے کہ پڑا تھا. اور ایک وفد جس کا نام پرسنل لا بورڈ کا وفد دیا گیا تھا، جبکہ اس میں تمام اراکین مسلم پرسنل لا بورڈ کے نہیں تھے، متحدہ مجلس عمل، مجلس اتحاد المسلمین اور پرسنل لا بورڈ، یعنی تعمیر ملت، جماعت اسلامی اور پھر سمجھیے کہ متحدہ مجلس عمل کے لوگ موجود تھے. وہ وفد چیف منسٹر سے ملاقات کیا. چیف منسٹر نے کیا کہا وہ تو نہیں معلوم، لیکن اس وفد نے باہر آ کر یہ کہا تھا کہ بھئی وہاں مساجد کے سمجھے سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور 2 ویک آف اکتوبر میں رکھا جائے گا. یہ بات ہوئی. اور پھر 9 سپٹمبر کو چیف منسٹر نے اسمبلی کے اجلاس میں فلور آف ہاؤس پر یہ بات کہی کہ مساجد کی زمین کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا اور 2 عالیشان، ایک نہیں 2 عالیشان مساجد بنائی جائیں گی. ایکشن کمیٹی کی جدوجہد کا آغاز بھی اسی پر ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ کا نقشہ آیا تھا وہ ایک مسجد کا آیا تھا اور پھر وہ بھی پراپر اس مقام پر مسجد نہیں تھی. تو 2 مساجد کی شہادت ہوئی، مسجد ہاشمیہ اور مسجد سیکریٹریٹ. یہ 2 مساجد تھی اور چیف منسٹر نے کہا کہ اور زمین دے دی جائے گی، ایسا کیا جائے گا، ویسا کیا جائے گا. یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن 2 مہینے گزر گئے. آج نومبر کی 14 تاریخ ہے. 5 سپٹمبر کو چیف منسٹر نے وفد سے سمجھے وعدہ کیا. 9 سپٹمبر کو اسمبلی فلور پر یہ بات کہی. تو 2 مہینے گزر چکے ہیں. 2 مہینے کے بعد بھی چیف منسٹر نے یا پھر جو وفد گیا تھا اس وفد نے کوئی کارروائی اس سلسلے میں نہیں کی. مجھے انتہائی افسوس ہوا آج اجلاس طلب کرنے پر. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آج جو اجلاس منعقد ہوا اس پر مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے، کیونکہ علماء اکرام گئے تھے، سیاسی قیادت چیف منسٹر کے پاس گئی تھی، وعدہ لے کر آئی، فلور آف ہاؤس پہ چیف منسٹر نے بات کہی، اسمبلی کے فلور پر چیف منسٹر نے بات کہی. تو ہم نے کہا کہ اب یہ مسئلہ سمجھیے کہ سیٹل ہو گیا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مساجد وہاں تعمیر ہو جائیں گی.
لیکن آج پھر ہم کو اجلاس بلانا پڑا اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 21 نومبر تک جو سیکریٹریٹ کے مساجد کی زمینات ہیں وہ زمینات وقف بورڈ کی زمین ہیں. دونوں مساجد کی زمین وقف بورڈ کی زمین ہے. حکومت تلنگانہ غاضبانہ ان زمینات پر وقف سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کی زمین پر غاضبانہ قبضہ کی ہوئی ہے. ان مساجد کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیا جائے اور وقف بورڈ فوری اثر کے ساتھ وہاں نماز شروع کرے, امیڈیٹ وہاں نماز شروع کرے. 21 نومبر ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ آف تلنگانہ کو. اگر 21 نومبر تک نماز شروع نہیں ہوگی تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں تحریک مسلم شبان کے 2 نمائندے ہوں گے, ایم پی جے کے 2 نمائندے ہوں گے, جمعیت اہل حدیث کے 2 نمائندے ہوں گے, ایم بی ٹی کے 2 نمائندے ہوں گے اور جمعیت العلماء کے 2 نمائندے ہوں گے, اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی سمجھیے کہ افراد ہیں, جماعتیں ہیں, ان میں سے ایک نمائندہ ہوگا. یہ کمیٹی باضابطہ 22 کو بیٹھے گی. 22 نومبر کو یہ کمیٹی بیٹھے گی اور یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا کال دینی. ہم عام مسلمانوں کو کال دینا ہے یا پھر احتجاج کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. 21 نومبر ڈیڈ لائن کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد تعمیر کیسے کروانی ہے. تو یہ سمجھیے کہ آج فیصلہ کیا گیا ہے اور تمام ائمہ مساجد, خطیب حضرات, مساجد کمیٹیوں کے تمام ذمہ دار جو تلنگانہ کی مساجد ہیں, مساجد کمیٹیوں کے تمام ذمہ دار, تمام سمجھیے مدارس دینیہ کے علماء, ایڈوکیٹ فورمز, تاجرین اور علماء و مشائخین, یہ سب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی مؤدبانہ درخواست کرتی ہے کہ وہ 21 نومبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس ایک ہفتے میں اپنے طور پر اپنے حلقے اثر میں سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر اور نماز کے تعلق سے شعور بیداری کا کام کریں. یہ ایک ہفتہ جو ڈیڈ لائن ہے, ہم سو نہیں جائیں گے کہ ہم نے ملاقات کر لی, چائے کافی پی لی, بریانی کھا لیے, چلو سو جاؤ, وعدہ ہو گیا, ہم نے اعلان کر دیا, بیٹھ جاؤ گھر میں. ایسی بات ایکشن کمیٹی کی نہیں رہے گی. ایک ہفتہ ایکشن کمیٹی مسلسل مصروف رہے گی شعور کی بیداری کے لیے. اور پھر جو کمیٹی علیحدہ بنائی جا رہی ہے وہ کمیٹی 22 کو جو فیصلہ کرے گی وہ عوام کے سامنے وہ فیصلہ سمجھیے کہ لایا جائے گا کہ کیا لاہ عمل طے کیا جاتا ہے. لیکن ڈیڈ لائن 21 تاریخ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, مسلمانان تلنگانہ 21 تاریخ کو یاد رکھ لے. 21 نومبر سیکریٹریٹ بنانے کی, سیکریٹریٹ کے مساجد کی دوبارہ تعمیر کے عملی اقدامات کی آخری تاریخ. یہ ہم نے سمجھیے کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ فیصلے کو اللہ خیر کے ساتھ سمجھیے کہ پورا کرے. اب کوئی سوالات ہے تو بولیے. 21 سے پہلے اگر کوئی وعدہ لیا جاتا ہے پھر تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا کرے؟ 21 سے پہلے اس وعدے کا جائزہ لیں گے. ہمارا مقصد نماز ہے. دیکھیے, محل میں نماز پڑھے تو 2 محل اللہ میاں جنت میں اضافہ دے گا, جھوپڑی میں نماز پڑھے تو ہمارے کو ثواب کم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. مقصد مسجد ہے, عمارت نہیں. اینٹ گارے چونے کا نام مسجد نہیں ہوتی. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وقف کر کر سجدے کیے جاتے ہیں. ہم اس مقام پر نماز کی بات کر رہے ہیں. حکومت اگر اعلان کرے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سب کمیٹی ہوں گی. ہاں, یہ جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, ایک سب کمیٹی 21 کے حالات تک کا جائزہ لینے کے لیے بنائی جا رہی ہے. سنگ بنیاد اگر رکھتی ہے تو کیا نماز پڑھنے کی؟ نماز بنیاد ہے. آپ سنگ بنیاد خالی رکھیں گے تو بات نہیں ہوگی. نماز شروع ہونا ہے وہاں پر. اس کا مطلب آپ کو منبر قائم ہونا ہوگا.
ممبر قائم ہونا، اور ہم اگر جانے کا اعلان کریں گے تو جانمازوں کی بے حرمتی ہوئی جانماز لے جائیں گے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی قرآن لے جائیں گے، مسجد کے آسے کی بے حرمتی ہوئی آسا بھی لے جائیں گے وہاں پر انشاءاللہ العزیز، جبھی بھی چاہیں گے۔ مسجد میں